الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے. اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھی سواریوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی میں جو چیزیں باعث زینت بنتی ہیں، رونق بنتی ہیں، جن کی ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے، بھلے وہ کتنا عالم ہو، زاہد ہو، عام قسم کا انسان ہو، دنیا تو ہر کسی کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. اور جن چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کرتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا ذکر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیٹوں کا ذکر کیا جس سے انسان کو طاقت ملتی ہے، اور پھر اللہ نے مال کا ذکر کیا جس کو آدمی جمع کرتا ہے. تو اس میں ایک بات جو بتانے کی ہے وہ یہ کہ انسان کی خواہشیں صرف اس حد تک محدود نہیں رہتی، اس کے علاوہ بھی کچھ خواہشیں ہیں جو انسان کے دلوں میں رہتی ہیں. وہ انسان کی سرداری، بڑے بننے کی جو لذت ہے، شہرت حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کی جو حرص ہے، اور لوگوں کے زبانوں سے اپنی تعریف سننے کی جو خواہش ہوتی ہے. اکثر انسانوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بار بار میری تعریف کرتے رہیں، میں لوگوں کے دلوں میں جمع رہوں. ایک لذت ہے، اس کے لیے لوگ مال خرچ کرتے ہیں. ایک آدمی مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ لوگ اسے بہادر کہیں، اور ایک آدمی ہے مال خرچ کرتا ہے لوگ اسے بڑا سخی کہیں. آپ نے سنا ہوگا ابو الہیثم العیار ایک آدمی کا نام ہے جو بڑا ڈاکو تھا اپنے زمانے میں. جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خلق قرآن کے مسئلے میں آزمائے جا رہے تھے، اور اس تعلق سے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات کا ذکر کر دوں کہ امام احمد علماء طرح طرح سے آزمائے جاتے ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی علماء کو آزمایا ہے، اور انہی میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہیں جن کو عقیدے کے اس معاملے میں آزمایا گیا کہ کیا قرآن مخلوق ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری امت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے. قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے. اسی سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں نے سزائیں دی، معتصم کے زمانے کے، اور اس وقت جو لوگ تھے اس کے اپنے لوگ خاندان کے طرح طرح کی سزائیں دی. اسی کا ذکر اس کتاب کی اس عبارت میں پیش کیا گیا ہے. جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس کا نام تھا ابو الہیثم العیار.
اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے ڈاکہ زنی کی وجہ سے، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نے واقعی ڈاکہ زنی کی ہے، ڈاکو ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ اس کی پیٹھ پر 18,000 کوڑے مارے گئے ہیں۔ فہذا ابو الہیثم العیار قد ضرب 18,000 صوت بالتفاریق على اللصوصیة وغیرها، یعنی 18,000 کوڑے اس کی پیٹھ پر مارے گئے صرف ڈاکہ زنی کی وجہ سے۔ اور وہ کہتا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، صبرت فی ذلک علی طاعت الشیطان لاجل الدنیا، میں نے ان 18,000 کوڑوں کو صبر کیا تاکہ لوگ میری تعریف کریں دنیا کے لیے، شیطان کی اطاعت پر۔ پھر آپ تو آپ ہیں، دین کے لیے آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، آپ صبر کریں، آپ امام ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ ہیں دنیا کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، شہرت کے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اور ان کوڑوں کے مارے جانے کی وجہ سے کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ بالکل تکلیف ہوتی تھی۔ تو خلیفہ متوکل نے ابو الہیثم العیار سے کہا، ما بلغ من جلدی، ارے تیرا چمڑا ہے کہ کیا ہے، کیسا چمڑا ہے، کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا کہ کیوں نہیں ہوتی، اگر کسی لوٹے میں بچھو بھر دیے جائیں اور اس میں میرا ہاتھ ڈالا جائے تو جتنے وہ میرے ہاتھ کو ڈسیں گے ویسے مجھے ان کوڑوں سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں دنیا کی شہرت کے خاطر صبر کرتا ہوں۔ بالکل ایسی ہی آج لوگ ہیں، صبر کرتے ہیں، ریاست سرداری کے لیے صبر کرتے ہیں، دنیا سے تعریف حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا اس پر تعریف کرتے ہوئے، فانظروا الی الشیطان کیف یتعالب، دیکھو شیطان کی طرف، ان لوگوں سے، دنیا دار لوگوں سے شیطان کیسے کھیلتا ہے۔ فیصبرون علی شدت الالم لیحصل لهم الذکر، شہرت حاصل کرنے کے لیے تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ہیں مسلمان ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، صحت دی ہے، وہ سیاسی پارٹیوں میں اور اس کے پیچھے اپنی ساری صحت لگاتے ہیں اور دوسری جگہوں پر شہرت کے لیے اپنا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے کچھ مشکل ہے۔ اسی لیے ایک حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا فساد وہ نہیں مچائیں گے ان بکریوں کو کھا کر جتنا فساد ہوتا ہے آدمی کے اس حرص اور خواہش سے جو آدمی مال اور شرف حاصل کرنے کے لیے اس کی دین کو بگاڑتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے اس کی دین کا ستیہ ناش کر لیتا ہے، شرف اور سرداری حاصل کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے دین کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت عجیب چیز ہے، آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اصل چیز ہے جو آدمی اپنی زندگی میں کر پاتا ہے۔ اسی لیے کہا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، فَإِنَّ النَّاسَ عَلَى قِسْمَيْن، آدمی دو طریقے کے ہوتے ہیں، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكت، یہ لوگوں کی قسم، ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، اب وہ نفس کے غلام بن جاتے ہیں، نفس جس طرح چاہے ان کو لے جاتا ہے۔ وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم، ایک دوسری قسم وہ ہے جن لوگوں کی وہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کا نفس ان کا مطیع بات سننے والا بن جاتا ہے، ان کی تابعداری کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس کی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النازعات آیت نمبر 30 پر 7 سے 40 پر 1 تک اس کا ذکر کیا، اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس آدمی کو سرکشی کی طرف بلاتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کی طرف بلاتا ہے،
اور آپ کا اور میرا رب اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اس سے ڈرنے کی طرف بلاتا ہے، نفس کی تابعداری سے دور رہنے کی طرف بلاتا ہے، اور دل ان دونوں بلانے والوں کے بیچ میں ہے۔ آپ فیصلہ کریں، دیکھیں کہ آپ کا دل کدھر جا رہا ہے۔ یہ اس دل کی بھی عجیب کیفیت ہے، کبھی اس طرف مائل ہوتا ہے، کبھی اس طرف مائل ہوتا ہے، اور اسی کا نام ہے المحنۃ والابتلاء، آزمائش ہے، اور آدمی آزمایا جاتا ہے، اور کبھی سرکشی کی طرف چلا جاتا ہے، العیاذ باللہ، دنیا کی محبت میں پھنس جاتا ہے، اور اگر اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پیشانیوں کو اس کی عبودیت میں جھکائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔